نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم پارہ نمبر 7 کا خلاصہ سنیں گے۔ تو رکوع نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو معاشرتی برائیوں سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا ایمان والو، شراب، جوا، جادوگری، پانسے، فال، یہ سب کے سب شیطانی عمل ہیں، تو ان سے بچو۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں ان چیزوں سے بچنا بھی ہے اور ان سے نفرت کا اظہار بھی کرنا ہے۔ رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے حدود حرم میں حاجیوں پر شکار پر پابندی لگائی ہے۔ کسی بھی قسم کا شکار نہیں کر سکتے، کسی جانور کو نہیں مار سکتے، کسی پرندے کو نہیں مار سکتے، کسی کیڑے مکوڑے کو، حشرات الارض کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بحالت احرام میں، حج کے ایام میں، حدود حرم میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، اور اگر کوئی ایسا جان بوجھ کر یا بھول سے کرے گا تو اس کے اوپر دم پڑ جائے گا۔ رکوع نمبر 3، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بہت سے سوال و جواب کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ بے تکے، بے ڈنگے، بے محل سوالات میرے پیغمبر سے نہ کریں، کہ زیادہ سوالات کرنے سے سوال کرنے والے کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام چونکہ رحمت لے کر آئے ہیں، نبی رحمت ہیں، تو سوالات پہ سوالات کر کے آپ علیہ السلام کی رحمت جو ہے زحمت میں تبدیل نہ کر دیں۔ اس میں ایک واقعہ ہے جو ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے، جس کے رد عمل میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ وقت کے اختصار کے لحاظ سے یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ رکوع نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے، کہ وہ ایک پرندہ اپنے ہاتھ سے مٹی کا بناتے ہیں اور اس میں روح پھونکتے ہیں اور وہ زندہ ہو کر جو ہے اڑ جاتا ہے، اور ابرص والے مریض پر اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی رکوع کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے کہ اے میرے رب، میری امت کے لیے، میرے ماننے والوں کے لیے کوئی عید کا سماں بنا دے، آسمانی دسترخوان بھیج دے۔ بہرحال ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 5 میں یہ فرمایا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اے میرے رب، اگر تو جو تیرے نافرمان بندے ہیں یا گناہگار بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرا حق ہے کہ تو اپنے نافرمان لوگوں کو عذاب دے، اور اگر تو معاف کر دے تو اس سے تیری عظمت اور زیادہ بلند ہو جائے گی، کہ تو بہت زبردست حکمت والا ہے،
اگر تو اپنے بندوں کو معاف کر دے تو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حکمت بالغہ کا مالک ہے۔ رکوع نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میری زمین پر چلو پھرو، دیکھو اسی زمین پر بڑے بڑے متکبر رہتے تھے، بڑے بڑے غرور کرنے والے لوگ رہتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ رہتے تھے، بڑے بڑے محلات کے مالک رہتے تھے۔ آج وہ کدھر ہیں؟ کس حال میں ہیں؟ کہاں ہیں؟ تو یہ فکر آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بڑے بڑے بادشاہ محلات میں رہنے والے، بڑی بڑی حکومتیں کرنے والے نہیں رہے تو تمہیں بھی نہیں رہنا، لہذا اللہ سے ڈرتے رہنا ہے اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی دعوت ہے۔ رکوع نمبر 8، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند فرما دیا۔ فرمایا اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی دعوی نبوت کرے گا تو وہ جھوٹا ہے اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ رکوع نمبر 9، نبی کریم علیہ السلام کفار مکہ کو، قریش مکہ کو بار بار کی دعوت دینے کے باوجود، بار بار سمجھانے کے باوجود، آپ علیہ السلام جیسا شفیق پیغمبر ہو اور سمجھانے کا انداز بھی کمال کا ہو اور خیر خواہی بھی ماں سے بڑھ کر رکھتا ہو اپنی امت سے، اور پھر بھی ایسا آدمی ایمان نہ لائے تو دکھ کی بات ہے۔ لہذا حضور علیہ السلام کفار مکہ کے رویے سے انتہائی مغموم ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، اے محبوب آپ بس اللہ کے پیغام ان کو سنا دیں، بتا دیں، اور اگر یہ اپنی کاج کلاہی سے ایمان نہیں لاتے تو اے محبوب آپ تسلی رکھیں، غم نہ کیا کریں، چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ۔ تو اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کو تسلی فرمائی ہے کہ محبوب آپ ان کی باتوں سے، ان کے رد عمل سے، ایمان نہ لانے سے پریشان نہ۔ رکوع نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا، بینا اور نہ بینا، اندھا اور آنکھ والا، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح نیک اور بد نیک، اچھا انسان اور برا انسان، باعمل انسان، بے عمل انسان، فرما بردار انسان اور نافرمانی کرنے والے انسان کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ایمان والا اور بے ایمان کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان صفوں میں ہوں جو فرما بردار ہیں، جو اطاعت گزار ہیں، جو نیک ہیں، جو صالح ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ اس چیز کی ہمیں دعوت دی گئی ہے۔ رکوع نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب علیہ السلام کو یہ ہدایت دی ہے کہ اے محبوب جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں، جو آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، دین اسلام کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، ان کو اپنے سے جدا نہ کرنا، ان کو دور نہ کرنا، ان سے محبت کرتے رہنا، ان کو اپنے پاس، اپنی محفل میں، اپنی مجلس میں ہی بٹھائے رکھنا، ان کو ہٹا کر اور بے ایمان کافروں کو اپنے سامنے بٹھانے کی کوشش نہ کرنا۔
یہ آپ پر ایمان لانے والے بھی ہیں، آپ پر جان نچھاور کرنے والے بھی ہیں، آپ کے اطاعت گزار بھی ہیں، آپ کے فرما بردار بھی ہیں، آپ کے دیوانے اور مستانے بھی ہیں، لہذا اے محبوب آپ انہی سے محبت رکھنا، ان کو اپنی محفل سے دور نہ کرنا۔ تو گویا کہ صحابہ کرام، سابقین صحابہ کرام کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ رکوع نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز میرے حکم کی پابند ہے، میرے حکم سے باہر نہیں ہے، اس دنیا کا سارا نظام میرے حکم کے تابع ہے، ہر جگہ میرے حکم کی اور میری فرما برداری کی آواز ہے۔ پوری کائنات میں کوئی بھی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی میری نافرمانی نہیں کر سکتی، میرے حکم کی پابند ہے۔ رکوع نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر دکھ میں، ہر درد میں، ہر تکلیف میں تمہیں نجات دینے والا کون ہے؟ اور فرمایا وہ صرف اور صرف اللہ ہے جو تمہیں ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے، ہر دکھ سے نجات دیتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتوں کا رد کیا اور فرمایا جو سارے یہ کام کرنے والا ہے وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ رکوع نمبر 14 میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ اگر کسی کا نقصان کرنا چاہے تو کائنات کی کوئی چیز اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ 360 بت اس کو نفع نہیں پہنچا سکتے، اور اگر اللہ کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو کو نقصان پہنچا سکے۔ تو اس لیے ہمیں ہر حال میں، دکھ میں بھی، درد میں بھی، خوشی میں بھی، امن میں بھی، صحت میں بھی، بیماری میں بھی اپنے رب کے حضور ہی دعائیں اور التجائیں کرنی چاہیے اور اسی کو ہی پکارنا چاہیے۔ رکوع نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، 18 نبیوں کا ذکر کیا، فرمایا یہ سب کے سب ایک اللہ کو پکارنے والے تھے، موحد تھے، توحید پرست تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ پر ایمان لانے والے تھے اور اللہ کے دین کی دعوت دینے والے لوگ تھے۔ لہذا یہ سارے کے سارے شرک سے بیزار تھے، موحد تھے، مشرک نہیں تھے، اور وحدانیت، اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کرتے تھے۔ رکوع نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم کوئی بھی نیک عمل کرو تو اللہ کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھو، اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کے اجر کے لیے۔ نیک عمل چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا جو بھی تم کرو، وہ عبادت کی صورت میں ہو، وہ مخلوق خدا کی خدمت کی صورت میں ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو ہمیں دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی اجر و ثواب ملے گا۔ رکوع نمبر 17 پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے، فرمایا دیکھو ایک دانہ ہوتا ہے، وہ جب زمین کے نیچے دبایا جاتا ہے اس سے ایک کونپل نکلتی ہے، پھر ایک تنا بنتا ہے، پھر وہ درخت بنتا ہے، پھر اس کی ٹہنیاں بنتی ہیں، پھر پتے، پھر اس کے اوپر پھول آتے ہیں،
پھر اس کے اوپر پھل آتے ہیں، اور پھر اللہ فرما رہے ہیں ہم نے انگوروں کے باغات، زیتون کے باغات اور انار کے باغات اور ملتے جلتے اور مختلف قسم کے پھل، مختلف قسم کی نعمتیں، فرمایا کہ یہ ساری کی ساری میں رب نے بنائی ہیں۔ تو جب یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو پھر حق بھی اس اللہ کا ہے کہ اسی پر ایمان لایا جائے اور اسی کو ہی پکارا جائے۔ رکوع نمبر 18، اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست بات فرمائی ہے یہاں پر، اگر من حیث القوم اگر ہم سمجھ لیں تو بہت سارے جھگڑے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ہماری فرقہ پرستی جو ہم فرقوں میں بانٹ گئے ہیں، تقسیم در تقسیم ہو گئے ہیں، مسلکوں میں، فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، تو قرآن ان ساری چیزوں کی نفی فرماتا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ ہم مسل کی اختلاف پر جو دوسرے کو ہیٹ کرتے ہیں، دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں دوسرے غلط ہیں، اور انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، تو اس عمل سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اللہ نے تو یہاں تک منع فرمایا ہے کہ تم ان کے جھوٹے بتوں کو بھی برا نہ کہو، اس لیے کہ اگر تم ان کے جھوٹے بتوں کو برا کہو گے تو یہ تمہارے سچے رب کو برا کہیں گے۔ اگر تم ان کے جھوٹے بتوں کو گالیاں